ڈاکٹر علامہ اقبال کا بڑا اچھا سا لفظ ہے، وضع میں تم ہو نصارہ تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، وضع میں تم ہو نصارہ، وضع اگر عشق میں کوئی سنی جھومتا ہے ڈی جے لگا کر کے تو انشاءاللہ وہ بھی ثواب پائے گا۔ ابھی اگر پورے سال نہیں بھی جھومتا ایک دن تو جھوم لے، اور اگر خدا کی بارگاہ میں وہ ایک دن کا جھومنا قبول ہو گیا، قسم خدا کی ساری عبادتوں پہ بھاری ہے۔ ایک اعلان میری طرف سے، جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا تو اے نوجوانوں پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہوگی۔ میرا یہ بیان ہر عاشق رسول تک پہنچے، پوری دنیا اس وقت آپ کے چلنے پھرنے کے انداز کو دیکھ رہی ہوگی۔ بڑے بڑے ڈی جے لانا اور اس پہ گانوں کی دھن کی طرح تھرکنا اسلام میں حرام ہے، حرام ہے، حرام۔ کہ جتنے علماء اہل سنت ہے ہر کسی کا یہی کہنا اور فتویٰ ہے کہ یہ سب حرام و ناجائز ہے، ڈی جے بجانا حرام۔ ہم اس سے بیزار، ہمارے علماء بیزار، ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں اور اپنی عوام سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ اگر آپ اپنے علماء کی مانتے ہیں، اپنے علماء کی رتی برابر بھی عزت ہے۔ ارے چلو اگر علماء کی عزت نہیں ہے آپ کے دل میں، آپ علماء کا احترام نہیں کرتے، اگر رسول کی رتی برابر بھی دل میں عزت ہے تو خدا کے واسطے آپ ڈی جے سے پرہیز کیجئے۔ اس لیے کہ کتنے افسوس کی بات ہے، اس دن آپ ڈی جے بجاتے جس دن رسول اللہ خرافات و برائیوں کو ختم کرنے کے لیے تشریف لائے۔ وہ دن جس دن پیدائش ہوئی اس لیے آقا کی کہ خرافاتوں کو ختم کرنا ہے، کفر و شرک کو مٹانا ہے، گمراہیت کو ہٹانا ہے۔ جو نبی آیا ہی اسی کام کے لیے، آپ نے اسی کی ولادت کا دن ان کاموں اور خرافاتوں کے لیے بنا دیا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، رسول اللہ کے قلب کو کتنی تکلیف پہنچا رہے ہیں آپ۔ یہ خوشی کا اظہار نہیں ہے بلکہ رسول اللہ کو تکلیف پہنچانا ہے۔ جا کر دیکھیں ذرا کیا ہو رہا ہے، میلے ٹھیلے لگ گئے، ڈھول ڈھمکے میں لڑکے ڈانس کر رہے ہیں، مسجدوں کے چھجوں پہ ڈانس ہو رہا ہے، لڑکیوں کو حور بنا کے بٹھایا ہوا ہے، چپس تقسیم ہو رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جھپٹ رہے ہیں، جمعہ قضا ہو رہا ہے، نمازیں قضا ہو رہی ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور یہ کیوں آئے؟ 12ویں منانے کے لیے آئے، لائٹنگ کر کے، ٹکڑے بنا کر، نقوش بنا کر، اونٹ کھڑے کر کے، پہاڑ بنا کر میلہ بنا دیا ہے۔ عورتیں مرد نکل کر تفریح کے لیے باہر نکل رہے ہیں، جسم سے جسم مس ہو رہا ہے مرد عورت کا، لیکن ثواب کی نیت سے نکلے ہوئے ہیں۔ صاحب بھائی ہم تو دیکھنے جا رہے ہیں کہ 12ویں کی لائٹنگ کیسے، اس قسم کے لیڈروں کی حماقت کہوں یا اس کو حکمت کہوں؟ ان کے نزدیک حکمت ہوگا، میں تو حماقت کہوں گا۔ کھلا مزار پہ چلے جاؤ، چادر چڑھا دو، تمہارا کام ہو جائے گا۔ ایک گھر میں نماز نہیں پڑھی جا رہی، قرآن پاک ترجمہ تفسیر سے نہیں ہو رہا، اس کتاب میں اس گھر میں حدیث کی کوئی کتاب نہیں ہے، سیرت کی کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی، لیکن 11ویں ہو رہی ہے، 12ویں اہتمام سے ہو رہی ہے۔ 9-10 محرم کی نیاز بڑے اہتمام سے ہے، کنڈوں کی نیاز کبھی نہیں چھوڑی ہے، ماہانہ ختم قادری بھی ہو رہا ہے، آیت کریمہ کا ختم بھی ہو رہا ہے، ابا مرے ہیں تو تیجا 40واں بھی کیا گیا ہے۔ لیکن جو اصل دین تھا، جس کی ترغیب، جس کی ترغیب، جس کے بارے میں حکم قرآن و حدیث میں موجود ہے، وہ ہمارے ان مقررین نے بنایا ہے جو صرف بزرگوں کی کرامات سناتے رہتے ہیں، ان کے فضائل سناتے رہتے ہیں اور قوموں کو یقین دلاتے ہیں کہ تم نماز نہیں بھی پڑھو گے غوث پاک تمہیں جنت میں لے جائیں گے، منیرین تمہیں جنت میں لے جائیں گے، تم نعت خوانی میں بیٹھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ یہ لگا کر کے کیا پیغام دینا چاہتے؟ ناچ ناچ کے میلاد نہ منائیں۔ یہ ڈی جے بجا رہے ہیں، ڈی جے پہ ناچ رہے ہیں، تھرک رہے ہیں، خدا کی قسم اسلام میں نہ اس کے کوئی جواز کی صورتیں ہیں، نہ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیلیں ہیں، بلکہ جتنے علماء اہل سنت ہے ہر کسی کا یہی کہنا اور فتویٰ ہے کہ یہ سب حرام و ناجائز ہے۔ ڈی جے بجا بجا کر جلوس میں ناچ کرنا، ڈانس کرنا، تھرکنا، یہ ناجائز اور حرام کام ہے۔ خود علماء اہل سنت آج کے عوام اہل سنت کی جو جلوس نکالنے کا طریقہ ہے اس سے پریشان ہیں۔ ناچ گانا، یہ ڈی جے وغیرہ، یہ سب حرام کاریاں۔ ہر سال عید میلاد آنے سے پہلے جو بریلوی علماء ہیں، مشائخ ہیں، وہ اخباروں میں اور مختلف ذرائع سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ بھئی عید میلاد کے دن ڈی جے نہ بجایا جائے، خواتین جو ہے وہ بازاروں میں نہ نکلیں، سڑکوں پہ نہ آئیں، اور ہر سال جو ہے نا ان کے ان ہدایات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو میں نے ایک چیز محسوس کی ہے کہ ہمارے یہاں بریلویوں کا دین جو ہے نا وہ ان کے علماء کے ہاتھ سے نکل کر کے ان کے چرسیوں کے ہاتھ میں چلا گیا ہے۔ اب یہ جو کچھ بھی عید کے دن بازاروں میں ہو رہا ہے، سڑکوں پہ ہو رہا ہے، یہ ان کے علماء نہیں کر رہے ہیں، ان کے علماء اور مشائخ وہاں موجود نہیں ہوتے ہیں۔ یہ جو چرسی اور ٹپوری اور لکھی قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، بدعت حسنہ کے نام پر یہ بریلوی مشائخ نے جو ہے نا دین میں اپنی منمانی منانے کا ایک ایسا دروازہ کھل دیا ہے کہ اب ان سے ان کا دین لے کر کے ان کے چرسیوں اور ٹپوریوں نے پورا اس پر قبضہ کر لیا، ہیجیک کر لیا ہے بریلویوں کے دین کو۔ اب عید میلاد کے دن جو کچھ بھی سڑکوں پر ہو رہا ہے نا وہ ان کے علماء نہیں کر رہے ہیں، ان کے چرسی لوگ کر رہے ہیں۔ سب سے آگے عید میلاد منانے میں محلے کے چرسی لوگ ہوتے ہیں، جو لکھے اور وہ مرزا علی انجینئر کی زبان میں لونڈے لفاڑے ہوتے ہیں نا، وہی لوگ سارا پورا دین جو ہے نا وہ ہائیجیک کیا ہوا ہے بریلویوں کا۔
تو کم سے کم یہ جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے، اس کو دیکھ کر کے جو بریلوی علماء ہیں، جو مشائخ ہیں، ان کو ذرا معاملے پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ کہیں انہوں نے اس دین میں بدعت حسنہ کے نام پر ایک دروازہ ایسا تو نہیں کھول دیا کہ اس میں جاہل لوگ داخل ہو کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو مسخ کر رہے ہیں۔ اس پر ایک مرتبہ ان کو غور کرنا چاہیے، جو بریلوی علماء اور مشائخ۔ یہ میری ایک مخلصانہ درخواست ہے۔ لوگوں کو جمع کر کے کیا کر رہا ہے؟ کیک کاٹ رہا ہے، کیک میلاد النبی، برتھ ڈے کہتے ہیں۔ ارے بیوقوف، کم از کم اتنا سو سمجھ کہ یہ تہذیب ہی ہماری نہیں ہے۔ جس رسول کو اس تہذیب سے اتنی نفرت تھی، روزے میں بھی شرکت گوارا نہیں کی، عبادت میں بھی سملیرٹیز نہ ہو، اتنی نفرت تھی یہودی اور نصرانی تہذیب سے۔ یہ اللہ کے رسول کی عشق کا نعرہ لگانے والے برتھ ڈے میں بڑا کیک بنا کے کاٹتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں یا محبت کا صحیح دعویٰ؟ تم نے حضرت لقمان کی بات نہیں سنی؟ سورہ لقمان میں اللہ نے کیا کہا؟ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ تو خرافات سے، غلط چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اور مکمل اتباع کرو، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں جن اعمال کو آپ اپنے لیے بہتر سمجھ رہے ہو، آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اللہ کہتے ہیں کہ دنیا میں بدعات میں پڑے رہو گے، خرافات میں پڑے رہو گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرو گے تو آخرت میں تمہارے اعمال تمہارے کسی کام نہیں آنے والے، اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر جانے والی ہے۔ کروایا جا رہا دنیا والوں کو، یہ وحشیت ہے، یہ بربریت ہے، یہ حیوانیت ہے، یہ جانوریت ہے، یہ اسلام کے نام پر کلنک کا ٹیکہ ہے۔ اور رب ذوالجلال کی قسم، ہم تمہیں منع نہیں کریں گے، تم کرو، تم جاؤ، اس سے بھی زیادہ کرو، لڑکیوں کو ننگا نچاؤ، ہمارے باپ کا کیا جاتا ہے، خلط ملط کرو، شرک کرو، کفر کرو، ہم تو صرف اللہ کی بات بتائیں۔ ہم منع، تکلیف ہم کو صرف اس لیے ہوتی ہے کہ ان باتوں کو اسلام سے منسوب کیا۔ یعنی 253 ہجری میں اس کی آغاز ہوئی، تو گویا کہ اسلام مکمل ہونے کے بعد 253 سال بعد یہ تعزیہ داری شروع ہوئی، تو گویا کہ اس سے اسلام کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ نبی نے عید بتایا، مرتے مر جائیں گے کبھی وہ عیدوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ مصطفیٰ کی زبان نے عید نہیں کہا، ہماری جانیں چلی جائے۔ جس کو مصطفیٰ کی زبان نے عید نہیں کہا، ہم بھی اسے عید کبھی نہیں۔ جاؤ، ساری کائنات کے بڑے بڑے جتنے فقیہ ہیں، جتنے لوگ عید میلاد کا تذکرہ کرتے ہیں، ایک چھوٹے سے طالب علم کا ایک چیلنج، عمر بن الخطاب کی 10 سال کی خلافت، کیا 10 سالوں میں کبھی عید میلاد کا تذکرہ کیا عمر بن الخطاب؟ تابعین میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے ثابت کرو کہ کیا انہوں نے عید میلاد کا تذکرہ کیا؟ گستاخی کے فتوے لگائے جاتے ہیں اہل حدیثوں پر کہ یہ لوگ میلاد النبی نہیں مناتے۔ میرے بھائی، سال میں اللہ کے نبی نے سالانہ 2 عیدوں کا تذکرہ کیا ہے۔ جس کو اللہ کے نبی نے عید بتایا، مرتے مر جائیں گے کبھی وہ عیدوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور رب کعبہ کی قسم، جس کو مصطفیٰ کی زبان نے عید نہیں کہا، ہماری جانیں چلی جائے۔ جس کو مصطفیٰ کی زبان نے عید نہیں کہا، ہم بھی اسے عید کبھی نہیں کہیں گے، یاد رکھنا۔ لوگان تو ڈھپٹی بجا انگار میں کودتی محرم کے حوالے میں، اور کیا بولتی یہ چرے اسلام گتی، ہمیں چرے نبی کے نواسے کے چاہنے والے ڈھپٹی بجا لے کو انگار میں کودنے کا، انگار میں کودنے کا، آگ کے علاوے میں کودنے کا، اور بولتی آنگ میں پیرا ہے، آنگ میں پیرا ہے، وہی معمولی وہی مام دھین 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 دلے دھیڑ کا دلے گرتی، وہ گرتی تو گرتی ایسے گرتی، منہ میں انگار، آنگ پورا انگار، وہ پیرا بھی بچاتی۔ یہ دیکھیے 12 ربیع الاول، آج جمعہ کا دن، یہ گستاخ رسول نماز پڑھ رہے ہیں۔ گستاخ رسول، یہ سارے گستاخ رسول ہیں۔ اب آپ کو عاشق رسول دکھاتے ہیں، بنے رہیے آپ لوگ عاشق رسول کو دیکھنے کے لیے۔ یہ رہا عاشق رسول کا منظر، وہ تھے گستاخ رسول اور یہ ہیں عاشق رسول۔ یہی کہتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر، ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہم تو اہل حدیث ٹھہرے ہیں، ہم تو میلاد نہیں مناتے، ہمیں تو گستاخی کے فتوے لگائے گئے ہیں۔ جاؤ، اگر تم عاشق رسول ہو تو تمہیں چیلنج ہے کہ
क्या ये आशिक रसूल का एक जो है ना रवैया होता है कि सड़कों पर इस तरह से नाचे जाता है जिस तरह से नौजवान नाच रहे हैं? इनको रोकना किसकी जिम्मेदारी है? अहले हदीसों की जिम्मेदारी है। अहले हदीसों ने इसने उभारा है नाचने पर। मेरे भाई, बेपर्दा मसले में क्या औरतें मर्दे एक जगह एक दूसरे के, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हारे सर में लोहे की कील ठोक दी जाए, बेहतर है ये कि किसी गैर महरम को तुम हाथ लगा दो। अल्लाह अकबर। और एक लफ्ज में अगर हम ये कहें तो नबी सारी कायनात के लिए रहमत बन करके आए। रबीउल अव्वल का महीना है, नबी का नाम लिया जा रहा है, झंडियां लगाई जा रही हैं, घरों पे बड़े बड़े झंडे लगाए जा रहे हैं, बाइक पर या रसूल अल्लाह का झंडा लगाया जा रहा है। ये सब काम तो बहुत आसान है मेरे भाई। मुश्किल काम ये है नबी के अखलाक को अपनाया जाए, मुश्किल काम यह है नबी के किरदार को अपनाया जाए। और मुझे कहने दीजिए, नबी की मोहब्बत के नाम पर भी आप सब कुछ करने के लिए आजाद नहीं हैं। नबी ने अपनी मोहब्बत के इजहार का तरीका भी हमको बताया है, हमें उस दायरे से बाहर नहीं निकलना है। मेरे भाइयों, आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने नबी के कलाम मुतारफ करवाया जा रहा है दुनिया वालों को। ये वहशियत है, ये बर्बरियत है, ये हैवानियत है, ये जानवरियत है, ये इस्लाम के नाम पर कलंक का टीका है। और रब्बे जुल जलाल की कसम, हम तुम्हें मना नहीं करेंगे, तुम करो, तुम जाओ, इससे भी ज्यादा करो। लड़कियों को नंगा नचाओ, हमारे बाप का क्या जाता है? खलत मलत करो, शिर्क करो, कुफ्र करो। हम तो सिर्फ अल्लाह की बात बताएं। हम मना, तकलीफ हमको सिर्फ इसलिए होती है कि इन बातों को इस्लाम से मंसूब किया। मोहब्बत सच्ची होती तो ऐसी सूरत में तुम उसकी इताअत करते जिससे मोहब्बत का दावा करते हो, क्योंकि जो शख्स जिससे मोहब्बत करता है उसका मुतीअ फरमाबरदार होता है, उसकी बातों को मानता है, उसकी इत्तिबा करता है, उसकी पैरवी करता है। तो आज अगर हमारी मोहब्बत सच्ची है तो ये झंडों को लेकर के जुलूसों में निकल करके और उसके बाद उस झंडे को कूड़े में फेंक देना, ये मोहब्बत का तकाजा नहीं है। मोहब्बत का तकाजा नहीं है ये कि ईसाइयों के तरीके से हम बाकायदा केक बनवाएं और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर के उस केक को काटा जाए, उसके ऊपर खुराफात की जाए, उसकी तौहीन की जाए। माफ़ फरमाएंगे, ये इहानत है, ये मोहब्बत नहीं हो सकती। मोहब्बत जो होती है वो मोहब्बत इस बात का तकाजा करती है कि आपकी सुबह आँख खुले तो आप पहले ये तलाश करें कि मेरे नबी ने इस वक्त के लिए मुझको क्या हुक्म दिया है। मोहब्बत का तकाजा ये है कि आप कमरे से निकलें तो निकलने के आदाब को सीरत रसूल में तलाश करें। मोहब्बत का तकाजा ये है कि आप इस्तिंजा और क़ज़ाए हाजत के लिए जाएं तो वहाँ भी सुन्नत रसूल की पैरवी की जाए। मोहब्बत का तकाजा ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फरमान सामने आ जाए तो दुनिया दाएं से बाएं हो जाए, ऊपर से नीचे हो जाए, तबाह बर्बाद हो जाए, लेकिन रसूल अकरम के फरमान के आगे किसी के कौल को तरजीह न दी जाए और उसको तस्लीम करके उसके मुताबिक ज़िंदगी को ढाल लिया जाए। तो फरमाया, तुम रब्बे कायनात की मासियत करते हो और उससे मोहब्बत का दावा करते हो, ये मुमकिन नहीं है, ये फजूल की बात है। ये मीलाद आखिर है क्या? क्या ये मीलाद है कि हम नाचें? ये मीलाद है कि हम मौसीकी लगाएं, म्यूजिक लगाएं, डीजे लगाएं? क्या ये मीलाद है कि हम वो डीजे की जो है ना साउंड पर, उसकी म्यूजिक पर थिड़के लगाएं? क्या ये मीलाद है कि औरत और मर्द एक ही बाजार में खलत मलत हो जाएं? ये मीलाद है कि हमारे नौजवान पुंगियां बजाते फिर रहे हैं? अल्लाह अकबर। क्या ये मीलाद है कि हमारे नौजवान ऑटो के और बाइक के स्टंट करते फिर रहे हैं? ये मीलाद है कि बेजा हरकतें एक दूसरे को हवा में उछाला जा रहा है? रबीउल के मौके पर काफी सारे डेवलपमेंट्स देखने को मिले हैं दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में भी, और जिस शहर में हम रहते हैं हैदराबाद, यहाँ भी ओल्ड सिटी की एक बड़ी मस्जिद में ईद का खुतबा दिया गया गुज़िश्ता साल की तरह भी, और मासपटंग इलाके में ईद का खुतबा भी दे दिया गया, 2 रकात नमाज भी पढ़ा दी गई। अजीज दोस्तों, सारी बातें देखकर मुझे तो किसी किस्म का ताज्जुब नहीं हुआ। इसलिए जब हक दीन छोड़कर, सुन्नत छोड़कर, कुरान की बात छोड़कर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा अहले बैत का तरीका छोड़कर जब आप कुछ नया काम करने जाते हैं तो याद रखिए शैतान आपको उसमें डेवलपमेंट करवाते रहता है, एडवांस काम करवाते रहता है, और उसी से दिल को तसल्ली मिलती है। इसलिए जो अमल ये किया जा रहा है इसे बिदआ कहा जाता है, एक नया काम। और बिदआ की खासियत यह है कि बिदआ में लिमिटेशन नहीं होती, अनलिमिटेड है, जितना चाहे करो उतनी वाहवा मिलते रहेगी। लेकिन अल्लाह का जो दीन है कुरान मजीद,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है, आपकी जिंदगी और हदीस है, जो असल इस्लाम है, उसमें लिमिटेशन है। इसकी एक मिसाल आपके सामने बयान करूं। अगर जोहर की 4 रकात फर्द नमाज आप पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपका ईमान बहुत जोश में आ गया, आप 4 रकात में 5वीं रकात ऐड करना चाहते हैं, तो हरगिज भी नहीं कर सकते, चाहे जितना भी ईमान आपका बढ़ जाए, लेकिन 4 की पाबंदी है। हक जो दीन होता है, कुरान और सुन्नत, उसमें इसी तरीके से दीन को आसान करके एतदाल के साथ, मियाना रवी के साथ, दरमियानी रास्ते के साथ सारी चीजें बता दी गई हैं, जिसमें मिलादुन नबी या ईद मिलादुन नबी, जश्न मिलादुन नबी का कोई तस्वुर ही नहीं है। अब अगर जो लोग कर रहे हैं जश्न के नाम पर, ऐसा ही होगा, डेवलपमेंट होते जाएंगे, ताज्जुब की बात नहीं है। पहले ये डेवलपमेंट्स नहीं थे, आज 2025 में डेवलपमेंट होंगे, कुछ साल और गुजरने दीजिए, देखते जाइए क्या क्या डेवलपमेंट्स होते। आप दुनियावी डेवलपमेंट की तरह अगर दीन में डेवलपमेंट के काम करने के नाम पर बिदअत को डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो ये रास्ता भी आपके पास है। या अन अल इस्लाम हुवा सुन्ना व सुन्नतु वल इस्लाम, इस्लाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है, जैसे आपने दीन सिखाया, जैसे सहाबा ने सीखा, जिसे मनहज सलफ अहलुस सुन्ना का तरीका, सल्फ सालिहीन का तरीका कहा जाता है, उस तरीके को आप अपनाना चाहते हैं, लिमिटेशन है उसमें। लिमिटेशन अगर आपको पसंद नहीं है, डेवलपमेंट करना चाहते हैं दुनिया की तरह, दीन में भी आगे बढ़ते रहिए, उसे ही बिदअत कहा जाता है। फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बेहतरीन बात अल्लाह की किताब, सबसे बेहतरीन गाइडेंस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गाइडेंस। अगर ये छोड़कर डेवलपमेंट के कामों में जाएंगे, इस तरह जो मिलादुन नबी और दीगर कामों में चल रहा है, तो फिर वकुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार, हर नया काम बिदअत है, हर बिदअत गुमराही है, हर गुमराही जहन्नम में लेकर